بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتا ہوں اللہ کے پاک نام سے جو بہت بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ دوستوں، بہنوں، بھائیوں، بزرگوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تاریخ اسلام میں سلطان رکن الدین ببر کی 82 نمبر قسط میں ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ دوستوں، بہنوں، بھائیوں، بزرگوں، ہم وہیں سے شروع کر رہے ہیں جہاں ہم نے رکے تھے۔ بیبرس بغداد سے مختلف مقامات پر قیام کرتا ہوا 16 محرم 638 ہجری کو کیرا کے قریب آن پہنچا تھا۔ اس نے 3 منزل دور سے ہی اپنی آمد کی خبر دربار مصر بھجوا دی تھی۔ اس نے اپنا آخری پڑاؤ کیروان نامی بستی میں ڈالا۔ یہ بستی کسی زمانے میں عظیم و شان شہر کی صورت میں آباد تھی۔ فرعون مصر سے لے کر مسلمانوں کے اولین دور تک اس بڑی اہمیت حاصل تھی۔ اس بستی کو فاطمی دور حکومت میں اس سے کچھ فاصلے پر نیا شہر آباد کیا گیا تھا جسے کیرا کا نام دیا گیا۔ کارخانہ اقتدار کیرا میں منتقل ہو گیا اور پھر اس شہر کی رونقیں ماند پڑ گئی۔ شہر اپنے سابقہ کھنڈرات کے ہمراہ سکڑ کر چھوٹے سے قصبے کی صورت میں باقی رہ گیا۔ بیبرس اسی بستی سے کچھ فاصلے پر قیام کیے ہوئے تھا۔ اس نے اپنی کامیابی کی اطلاع اور دیگر طوائف کی خبر اسی بستی کے ایک سرکاری عہدیدار کے ذریعے کیرا بھجوائی تھی۔ نجم الدین ایوب بیبرس کی کامیاب واپسی پر بے حد مسرور ہوا۔ فوری طور پر ابو خلید کی امارت میں 50 گھڑ سواروں کا دستہ بیبرس کی جانب روانہ کر دیا گیا تھا۔ عمرہ مصر کو جب کسی کی آمد کی خبر ہوئی تو وہ سخت متحیر ہوئے کہ ایسا کون سا فرد آ رہا ہے جس کے لیے اتنا بڑا اور نہایت سراج سے بندوبست کیا جا رہا ہے۔ انہوں نے ادھر ادھر سے کھوج لگانے کی بڑی کوشش کی مگر کسی کو معلوم نہیں ہو سکا کہ یہ سب کیوں جا رہا ہے۔ بیبرس کے بھیجے ہوئے قاصد کو دربار کے شاہی مہمان خانے میں ٹھہرا دیا گیا تھا اور اسے باہر نکل کر کسی سے ملنے کی اجازت نہیں دی گئی تھی۔ ابو خالد بیبرس کے پاس پہنچا تو اس نے اس کی تعریف اور توصیف میں کوئی کمی نہیں چھوڑی تھی۔ بیبرس اپنے استاد کے منہ سے اپنی تعریف سن کر بس خوش ہوا اور اس کے دونوں ہاتھ تھام کر اپنی خوش بختی پر رونے لگا۔ ابو خالد نے اس کی کمر تھپتھپائی، کراہت بندائی اور وہ ایک ایسے امتحان میں سے نجوم بھی نکل آیا تھا جس میں بڑے بڑے سورما ناکام ہو کر رہ جاتے ہیں۔ بیبرس اور اس کا قافلہ ابو خالد کی گھڑ سوار دستے کی رہنمائی میں شام ہونے سے قبل ہی کیرا کے صدر دروازے پر پہنچ گیا تھا۔ وہاں امراء اشراف کی بہت بڑی تعداد موجود تھی ان کے استقبال میں، جو کہ محض اس تجسس سے وہاں جمع تھے کہ کون آ رہا ہے۔ جب ان کی نگاہ بیبرس پر پڑی تو ان میں سے کئی ایک نے منہ بسول لیے۔ البتہ اس کے ہمراہ پالکیوں میں خواتین اور حبشی مردوں کا ساتھ ان کی سمجھ سے باہر تھا۔ نجم الدین ایوب خود ان کے استقبال کے لیے صدر دروازے تک آیا تھا۔ بیبرس اور ابو خالد جب اپنے آقا کو سامنے دیکھ کر تو گھوڑوں سے نیچے اتر کر اس کے پاس آن پہنچے۔ بیبرس نے اپنے آقا سے مصافحہ کیا اور اپنی کامیابی کی نوید سنانی چاہی تو نجم الدین ایوب نے اشارے سے منع کیا۔ یہ قافلہ سلطان نجم الدین ایوب کے جلو میں شاہی محل تک پہنچ گیا۔ سلطان نجم الدین ایوب شاہی محل کے باہر دیوان کے چبوترے پر چڑھایا۔ پھر وہ تمام بغدادی کنیزوں اور غلاموں کو چبوترے کے پہلو میں ایک قطار میں کھڑا کر دیا گیا۔ عمرہ یعنی شہر کی جماعت اس عجیب و غریب کھیل کو دیکھ کر اندازے لگانے میں مصروف تھی کہ قیاسات کا بھرمار ہو رہی تھی۔ مجمع کی آوازوں نے کچھ بھی سننا دشوار کر رکھا تھا۔ اچانک نجم الدین ایوب نے ہاتھ کا اشارہ کیا تو مجمع کو جیسے سانپ سونگھ گیا۔ میرے مصاحبوں اور ساتھیوں، میں نے گزشتہ دنوں ایک درخواست بھجوائی تھی جسے بحکم باری تعالیٰ منظوری نصیب ہوئی ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ آپ سب جاننے کے لیے بے چین ہیں کہ آخر یہ سب کیا ہو رہا ہے۔ میں چاہوں گا کہ قاضی القذات بن مستخر یہاں میرے پاس تشریف لائیں اور آپ سب کو تجسس کے دائرے سے آزاد کر ڈالیں۔ قاضی القذات ابن مستخر خود لا علم تھا کہ یہ سب ہو کیا رہا ہے۔ وہ آہستہ آہستہ چبوترے کی زینے طے کر کے سلطان نجم الدین ایوب کے مقابل پہنچ گیا تھا۔ اس کی آنکھوں میں گہرا استفسار تھا۔ اس سے پہلے کہ وہ کچھ بولنے کی کوشش کرتا، نجم الدین ایوب نے اسے روک دیا اور بیبرس کو اشارہ کیا
بیبرس اشارہ پاتی جست لگا کر چبوترے سے پر پہنچ گیا تھا۔ فرمان شاہی ان کے حوالے کر دو تاکہ وہ پڑھ کر دوسرے تمام لوگوں کو سنا سکیں۔ بیبرس نے فوراً حکم کی تعمیل کی اور سنہرے بکس کو اپنے لبادے سے نکالا اور اس کا ڈھکن کھول کر ان کی جانب بڑھا دیا۔ بکس ان کی جانب بڑھا دیا۔ ابن مستخر کی مشتاق نگاہیں پہلی نظر میں پہچان گئی تھی کہ یہ شاہی فرمان کہاں سے آیا ہے۔ ایک دھیمی سی مسکان اس کے چہرے پر پھیلی۔ اس نے سلطان نجم الدین کی جانب دیکھ کر اس کی ذہانت کی داد دی۔ شاہی مراسلہ اس نے نہایت غور سے پڑھا اور اس کے بعد آگے بڑھ کر نجم الدین ایوب کو امیر المومنین کی جانب سے بلاد مصر کی قانونی امارت ملنے پر مبارکباد دی اور اس کا چہرہ خوشی سے دم تپ دکھائی دیا۔ لوگ مزید وقت گزارنے میں شدید الجھن کا شکار ہو رہے تھے۔ ابن مستخر نے انہیں خاموش رہنے کا اشارہ کیا اور بلند آواز میں امیر المومنین ابو جعفر مستثر باللہ کا شاہی مراسلہ پڑھ کر سنا دیا، جس سے نجم الدین ایوب کو خلیفہ بغداد کی جانب سے بلاد مصر کے تمام اختیارات تقویز کر دیے جانے پر اور امیر المومنین کے لیے بیعت لینے کا اختیار بھی سونپے جانے کا تذکرہ موجود تھا۔ عمرہ مصر کی جب امیر المومنین کی شاہی فرمان کو سنا تو ان کے چہروں پر بشاشت پھیل گئی۔ پھر سلطان نجم الدین ایوب، الملک، الصالح اور امیر المومنین کے نعروں سے فضا گونجنے لگی۔ کہا کہ لوگوں نے امیر المومنین کے بارے میں محض سن رکھا تھا، امیر المومنین کو دیکھنے کی توفیق انہیں نصیب نہیں ہوئی تھی، اس لیے ان میں فرط مسرت سے اتنا جوش دکھائی دے رہا تھا کہ نجم الدین ایوب خود بھی آج بے حد خوش تھا۔ وہ اب بلاد مصر کا مکمل اور بااختیار حاکم بن گیا تھا۔ کوئی امیر اس کی ٹانگ کھینچنے کی ہمت نہیں کر سکتا تھا۔ مجمع میں موجود کئی چہرے بجھے اور کئی پریشان بھی دکھائی دے رہے تھے، جو کہ چند ساعتوں بعد وہاں سے نکل آئے تھے۔ وہ ایسے عمرہ تھے جنہیں سلطان کے اس اقدام پر بے حد افسوس ہوا تھا، پھر اپنی حاکمیت خطرے میں پڑتی دکھائی دے رہی تھی۔ دوستوں، یہاں پہ ہم رکتے ہیں۔ کل انشاءاللہ تعالیٰ ہم اگلی قسط 83 نمبر آپ کے سامنے لے کر آئیں گے۔ اسی وقت تک کے لیے اجازت چاہیے۔ اللہ حافظ۔